السلام علیکم، میں ہوں علی۔ قرآن ویلاگنگ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ سورہ المائدہ آیت 98۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی دو خصوصیات کا ذکر ہے۔ پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی جو لوگ گناہوں میں حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور خدا کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ رحیم ہے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں وہ خدا ان کے لیے رحم کرنے والا اور رحیم ہے۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وصیت کرتے وقت گواہی کے لیے تم میں سے دو عادل شخص موجود ہوں، یا جب تم سفر میں ہو اور موت کی مصیبت پیش آ رہی ہو تو دوسرے دو غیر مسلموں کو گواہ بنا لو۔ اگر تمہیں ان گواہوں پر شک ہو جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو روک لو کہ وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم گواہی کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، اگرچہ رشتہ داری کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم خدائی شہادت کو چھپائیں گے۔ اگر ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اگر انکشاف ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کا ارتکاب کیا تھا تو ان کی جگہ دو اور افراد جن کی حق تلفی ہو گئی ہو اور وہ میت کے قریبی ہوں کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے کوئی تجاوز نہیں کیا۔ اگر ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس طرح زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ لوگ صحیح شہادت پیش کریں، یا اس بات کا خوف کریں کہ ان کی قسموں کے بعد ہماری قسمیں رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے تو اسے چاہیے کہ وصیت کر جائے، اور جب وصیت کرنے لگے تو دو گواہوں کو اپنے ساتھ کھڑا کرے اور ان کی موجودگی میں وصیت کرے، اور ان گواہوں کو چاہیے کہ سچی گواہی دیں، اور اگر اس شخص کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ داروں کو لگے کہ ان گواہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے تو ان میں سے دو لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ان کی شہادت ان گواہوں کی شہادت سے زیادہ سچی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ان کا شمار ظالموں میں ہو۔ اس طرح زیادہ امید ہے کہ مرنے والے کی خواہش کے مطابق اس کی وصیت پر عمل ہوگا۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ جب عیسیٰ بن مریم سے اللہ نے فرمایا، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو عطا کی ہے، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید کی، تم گہوارے میں اور بڑے ہو کر لوگوں سے باتیں کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب، حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کا پتلا بناتے تھے پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے
تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادر ذات اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے صحت یاب کرتے تھے، اور تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکال کھڑا کرتے تھے۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے روک رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، تو ان میں سے کفر اختیار کرنے والوں نے کہا یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی 5 نعمتوں اور معجزات کا ذکر کیا ہے۔ پہلا یہ کہ ان کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی تھی۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گہوارے میں قوت گویائی عطا کی تھی اور وہ لوگوں سے گفتگو کرتے تھے۔ تیسرا یہ کہ وہ مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اصل پرندہ بن جاتا تھا۔ اور چوتھا یہ کہ وہ مادر زاد اندھے شخص کو اللہ کے حکم سے شفا عطا کرتے تھے۔ اور 5ویں نعمت اور معجزہ یہ کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں بس اتنا ہی۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔